السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے ہماری یوٹیوب چینل پر دارالعلوم دیوبند کے خلاف گستاخ صحابہ ملعون سلمان ندوی کا انتہائی گھٹیا بیان سامنے آیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ دارالعلوم دیوبند اندرا گاندھی کا مدرسہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے یزیدی ملعون نے دارالعلوم دیوبند کو 2 ٹکڑوں میں بانٹا، مظاہر علوم سہارنپور کو 2 ٹکڑوں میں بانٹا، جمعیت کو 4 ٹکڑوں میں بانٹا، تبلیغی جماعت کو 2 ٹکڑوں میں بانٹا۔ ایک ندوہ بیچارہ بچا تھا۔ اب 10 سالوں سے ندوہ بھی دیوبند کا ضمیمہ اور ایک مکتب بن گیا ہے اور ندوہ کی تحریک ختم ہو چکی ہے۔ یہ سارے کارنامے اندرا گاندھی کے دارالعلوم دیوبند کے مفتیوں، مولویوں، گنڈوں، ملاؤں کے ہیں۔ چلیے سنتے ہیں بدبخت سلمان ندوی نے دارالعلوم دیوبند کے خلاف کیا کہا ہے۔ خطرناک قسم کا مسئلہ ہے، لیکن کیونکہ بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ دیوبند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ سن 1980 کی بات ہے، اور ایک دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا تھا، اور ان کے اہل بیت اس کو چلا رہے تھے نہایت حسن و خوبی کے ساتھ۔ اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، اتنے نفیس آدمی تھے، اتنے زیادہ ربانی عالم تھے، ایسے بزرگ اور اللہ والے تھے کہ ان پر شبہ کرنا جائز نہیں۔ لیکن دیوبند کے کچھ ایسے مولوی تھے یزیدی قسم کے، جنہوں نے ان کی بے عزتی کی، ان پر فتوے لگائے، ان کو نکال دیا، یعنی اہل بیت کو نکال دیا اور ان پر ظلم کیا اور ان کے ساتھ سخت زیادتیاں کی، اور دیوبند پر قابض ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ دیوبند پر قابض ہوئے اندرا گاندھی کے ذریعے، تو یہ دوسرا دیوبند جو اصلاً پہلا تھا جس سے اہل بیت کو نکالا گیا، یہ دیوبند اندرا گاندھی کا ہے۔ اندرا گاندھی نے اس کی بنا رکھی، اور جو بھی اس کے ساتھ تھے سب کو معلوم ہے، تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو اب ان کی قسمت ایسی خراب ہوئی اور ایک لعنت ایسی مسلط ہوئی کہ انہوں نے پھر دیوبند کے ٹکڑے کیے، مظاہر علوم کے ٹکڑے کیے، پھر جمعیت کے 4 ٹکڑے ہوئے، پھر تبلیغ کے 2 ٹکڑے کر کے بیچاری سیدھی سادی جماعت تبلیغ جو صرف زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر کی بات کرتی ہے، اس تبلیغ کے بڈھوں کو لڑوا دیا، سر پھڑوا دیے اور جان سے مروا دیا۔ یہ سارے کارنامے ہیں اندرا گاندھی کے دیوبند کے مفتیوں کے، مولویوں کے، اور جو کہیے غنڈے ملاؤں کے یہ کارنامے ہیں۔ اس لیے پہچان لیے جاتے ہیں حضرت علی کو، جو مسجد نبوی میں اور دیگر مساجد میں گالیاں دے رہے تھے، وہ مسلمان تھے، وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن منحوس تھے، بدقسمت تھے، شقی تھے، اس لیے انہوں نے یہ سب کام کیا اور طویل عرصے تک کیا۔ تمام مورخین متفق ہیں جن حقیقتوں پر، ان کا انکار کرنا یہ ظاہر ہے کہ وہی کر سکتے ہیں جو اندرا گاندھی کے مدرسے کے فارغ ہوں، جن کو اسی لیے تیار کیا گیا ہو کہ امت کو توڑ کے رکھ دیں، ذبح کر دیں، بڈھوں کو ماریں، دینداروں کو ماریں، اور کسی مدرسے کو رہنے نہ دیں۔ ندوہ بیچارہ محفوظ چلا آ رہا تھا، لیکن 10 سال سے تقریباً ندوہ دیوبند کا ایک ضمیمہ اور دیوبند کا مکتب بن گیا ہے، اس لیے وہاں ندوے کی تحریک ختم ہو گئی، ندوے کا مزاج ختم ہو گیا۔ اب کیونکہ دیوبند کے تابع ہے تو وہاں پر بھی اسی طرح کی بولیاں بولنے والے کچھ یزیدی پیدا ہو گئے۔ تو یہ تمہید تو بس ایسی تھی۔ میں تو خلفائے راشدین کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو جنت کی بشارتیں۔ دیکھیے، ہم کسی شخصیت کے بارے میں کچھ کہنے لکھنے سے پہلے 1000 بار سوچتے ہیں، مگر سلمان ندوی ایسا گمراہ، لعنتی، خبیث انسان ہے جو ہر وقت صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کر کے بار بار ہمارے دلوں کو زخمی کرتا ہے۔ یہ یقیناً موجودہ دور کا فتنی، لعنتی ہے، بدبخت ہے اور گمراہ ہے۔ آج کل لوگوں کی اکثریت اس شخص کو اہل سنت والجماعت کا عالم خیال کر رہی ہے، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اس کے عقائد و نظریات اہل سنت والجماعت کے متفق علیہ منہج سے ہٹے ہیں، جس کی بنا پر یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام عادل اور جنتی ہیں۔ حالیہ اپنے بیان میں جلیل القدر صحابی کے خلاف اس نے اپنی خبیث زبان دراز کرتے ہوئے جنتی صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس امت کا فرعون قرار دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک موضوع روایت بیان کر اس لعنتی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ایک جھوٹی بات منسوب کرنے کی جسارت کی ہے۔ اس کے عقائد اہل سنت والجماعت کے مخالف اور اہل تشیع کے عقائد سے ہم آہنگ ہے، اسی لیے اس کے بیانات سننے سے بچیں۔ یہ شخص اہل سنت کے نام پر رافضیت کا پرچار کر رہا ہے۔ جو گستاخ صحابہ کو گستاخ نہ مانے وہ خود گستاخ ہے۔ اللہ پاک اس کے فتنے سے امت کی حفاظت فرمائے۔ اس بدبخت کی زبان کو لگام لگانا چاہیے، ورنہ اس کو اگر ایسے ہی چھوڑا جائے تو پھر یہ مزید فتین بنے گا۔ اللہ پاک اس کے فتنے سے امت مسلمہ کی مزید حفاظت فرمائے۔ دارالعلوم دیوبند کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ جو کچھ اس نے دارالعلوم دیوبند کے بارے میں برا بھلا کہا ہے، یقیناً
یہ باتیں اس وقت نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ امت میں انتشار کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ پاک سے بس دعا ہے کہ اللہ پاک اسے ہدایت دے اور اس کے فتنے سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔